نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، فقراء جو اللہ کے لیے فقر اختیار کرتے ہیں ان کی مدد کرو اس سے پہلے کہ انہیں دولت سے نوازا جائے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالی فقراء مساکین کو جمع کر کے حکم دے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مشکل میں، تنگی میں وقت گزارا ہوگا، ان کو اللہ حکم دے گا میدان محشر میں پھیل جاؤ اور ان لوگوں کو تلاش کرو جنہوں نے دنیا میں تمہیں کبھی پانی کا ایک گھونٹ پلایا، کبھی ایک لقمہ کھلایا، کبھی تمہیں کپڑا پہنایا، تم سے تمہاری غیبت کا سلسلہ دور کیا، ان کو ڈھونڈو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ والے وہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر اللہ والے ہوتے ہیں، جنہیں ہم فقیر کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں مالی طور پر، مگر اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہت سعادت اور بھلائی کی بات ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان لوگوں کی خدمت کرنے پر جزا ملتی ہے۔ یہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں شان پا کر ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ اور اس آیت نے ہمیں بتا دیا کہ بالآخر ایمان والوں کو ہی فتح ملتی ہے اور ان کی مدد اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ جو اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتا ہے پھر ہلاکت اور بربادی ہی اس کا نصیب ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جانا ہے۔ یہاں بہت تھوڑا عرصہ گزارنا ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا کا ہمارا قیام، ہمارا رہنا ایسا ہو جس سے ہم اللہ کی رضا پا سکیں، اللہ تعالی کو راضی کر سکیں، کیونکہ رب راضی تو سب راضی۔ آپ دنیا والوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ صبح خوش ہیں تو دوپہر کو ناخوش ہیں، دوپہر کو خوش ہیں تو شام کو ناخوش ہیں، ایک پل پہلے خوش ہیں تو دوسرے پل میں ناراض ہیں۔ تو ان کو خوش کرنے کی کوشش آپ کرتے رہتے ہیں مگر وہ آپ سے خوش ہوتے نہیں۔ اللہ تعالی خوش ہو جائے تو پھر کسی اور کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر سب خود بخود خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اولیاء کرام کے پاس تربیت ہوتی تھی خانقاہ، ایک ہوتی ہے درسگاہ جہاں پڑھایا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے خانقاہ جہاں سکھایا جاتا ہے۔ جیسے ایک تھیوری اور ایک پریکٹیکل، کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، لیبارٹری میں پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر واقعی صحیح پڑھ لیں اور اس کو سیکھ لیں تو پھر ہمیں دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے،
عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ ایمان والا ہونا یہ شرط ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات سمجھائی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالی کی مدد کا مطلب اس کے دین کی مدد، اس کی مخلوق کی مدد۔ اکثر لوگ سوال کر لیتے ہیں، کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد نواسۂ رسول پر کتنی مصیبت آئی۔ اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالی نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ اب یہاں لوگوں نے کیا سمجھا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہوتی تو امام کو پانی مل جاتا، آندھی آتی یزیدی لشکر کو اڑا کر لے جاتی، تو پھر امام کا کردار کیسے ظاہر ہوتا؟ اللہ تعالی نے مدد کی جیسے اللہ مدد فرماتا ہے، اور کیسے فرماتا ہے؟ قرآن میں اس نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوگی؟ کہ اللہ تکلیف پریشانی میں حق پر تمہارے قدم جما دے گا، ثابت قدمی عطا کرے گا، پریشانی میں تم ثابت قدم رہو گے، لڑکھڑاؤ گے نہیں۔ امام نے کنبہ قربان کر دیا مگر ثابت قدمی میں فرق نہیں آیا، تو یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ میرے آپ کے گھر میں 2-3 لاشیں پڑی ہوں، آپ دشمن سے صلح پہ مجبور ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب کچھ، آپ کے حواس کام نہیں کرتے، وہاں 72 قربان ہو گئے، امام پھر بھی ثابت قدم رہے، تو یہ اللہ کی مدد ہی تھی۔ وہ چاہتے ٹھوکر مارتے تو پانی بھی نکلتا، وہ ہوا کو کہتے وہ آندھی بن کر یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتی، مگر امام نے بتایا کہ میدان امتحان میں کرامت نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا، اور یہ سب کیسے ہوا؟ کہ اللہ نے مدد فرمائی۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ہو سکتا نہیں۔ آج بھی ہمارے پاس مشکلات، مصائب، تکالیف آتی ہیں۔ ہر بندہ کہا جاتا ہے سال میں 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، کبھی کسی مشکل میں، کبھی کسی مشکل میں، کبھی مال کا مسئلہ، کبھی بیماریاں، کبھی اور چیزیں۔ ایسے میں جس کے منہ پر شکایت کا کلمہ نہ آئے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، ہر حال میں شکر کرتا رہے، اللہ تعالی اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے۔ یہ مشکلوں کی رات زیادہ لمبی بھی ہو جائے پھر بھی سویرا آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالے،
اور اگر کوئی امتحان ہم پر آ جائے تو اللہ ہمیں حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو یاد رہے مومنوں کی مدد اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کی مدد ہوتی ہے، کوئی شبہ نہیں۔ اب مشکلات ہر ایک کو ایک جیسی نہیں آتی، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح۔ اس وقت آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں، نبیوں کے امتحان بھی ان کی شان کے لائق ہوتے ہیں، ہر ایک کا امتحان اس کی حیثیت کے لائق ہوتا ہے۔ کتنی سخت تکلیف آئی مگر ان کی زبان سے کلمہ شکایت نہیں نکلا۔ ان کی بیوی ایک دن پوچھ بیٹھی، حضرت یہ مصیبت کے دن کب کٹیں گے؟ تو آپ نے اس سے کہا یہ بتاؤ صحت کے ساتھ خوشی کا عرصہ کتنا گزارا؟ کہا 80 سال۔ کا بیماری آئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہا 8 سال۔ انہوں نے کہا ابھی تو اس کا 10% نہیں ہوا، تم نے ابھی سے ہی سوچنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ والے ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں۔ انسان بے صبرا، عجلت پسند، جلدی پسند، تکلیف اس سے برداشت مشکل سے ہوتی ہے۔ اور حالانکہ مثال آپ کو دے رہا ہوں، روزہ آپ نے رکھا تو برداشت سیکھی یا نہیں سیکھی؟ تو برداشت سیکھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ اگر بھوک پیاس آ جائے تو ہمیں برداشت سکھا دی گئی، ہمارے اندر قوت ہونی چاہیے۔ گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، موسم آتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، مالی مشکلات آ جاتی ہیں، اور امتحان ہو جاتے ہیں، بچوں سے آزمائے جاتے ہیں، کوئی حادثات واقعات ہو جاتے ہیں۔ انسان اس حال میں اللہ کے بارے میں کیسا سوچتا ہے؟ اللہ فرماتا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ۔ تو ہم اللہ کے لیے یہی جانتے ہیں، وہ مہربان ہے، کریم ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ کوئی بھی مشکل آئے تو کیا کہیں؟ رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی رضا اور قضا پر راضی ہیں۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی پہنچتا ہے جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بزرگوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم کبھی اس کا سامنا نہیں کر پاتے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، مگر ان کو دیکھ کر انسان کو سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اتنی مشکل میں بھی ثابت قدمی دکھائی، تو ہمیں کتنی دکھانی چاہیے۔ آج ہمارے ایمان کی حالت ایسی ڈاواڈول ہو رہی ہے، ہم چھوٹی سی بات پر، معمولی بات پر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتے، اور وہ کچھ کہہ بیٹھتے ہیں یا کر بیٹھتے ہیں جو ایمان کے مخالف ہوتی ہے بات۔ اللہ توفیق دے تو جو صبر کرے، شکر کرے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آپ
یہ بتائیے، آپ جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو سیکھتے ہوئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ٹریننگ کا کسی ادارے میں ملازم ہو رہے ہیں، فوج میں جا رہے ہیں، پولیس میں جا رہے ہیں، آپ کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے، سخت قسم کی مشقیں، فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کو مضبوط بنایا جاتا ہے، آپ کے اندر صلاحیت کو ابھارا جاتا ہے، اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو ٹریننگ کا عرصہ بہت زیادہ نہیں ہوتا، وہ تھوڑا عرصہ، اس کے بعد کی زندگی لمبی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑی سی ٹریننگ پوری زندگی میں کام آتی ہے یا نہیں آتی؟ پوچھ رہا ہوں آپ۔ ایک آدمی نے ایک ہنر سیکھ لیا، مہینہ لگا کے، 6 مہینے لگا کے، سال لگا کے ایک ہنر سیکھ لیا، کوئی فن سیکھ لیا، اب وہ ساری زندگی اس کو برتتا ہے یا نہیں برتتا؟ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا؟ تو وہ اگر وہ تھوڑا سا عرصہ تکلیف برداشت نہ کرے تو بتائیے پھر وہ ہنر اس میں آئے گا؟ پھر اس کو فائدہ ہوگا؟ یہی حال انسان کا ہے۔ انسان جلدی گھبرا جاتا ہے۔ کافر بھی کہتے تھے کب آئے گی تمہاری قیامت جس کا ہمیں سناتے ہو؟ تو جلدی کرنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح تم نے کیا کیا ہے، تمہارا حال کیا ہے؟ تو مومن کا کام بے صبری نہیں ہے، مومن تکلیف میں صبر کرتا ہے، خوشی میں شکر کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں کر کے وہ اللہ کی رضا پا لیتا ہے، پھر اس کی مدد ہوتی ہے، اس کو ثواب بھی ملتا ہے اور اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔